بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کو میں تمام تفکرات ذہن سے جھٹک کر پنکھے کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ادھورے چاند کی مدھم سی چاندنی کمرے میں آ رہی تھی۔ موسم خنک نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی تھی۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں تھیں، اس سے کوئی اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور میں سونے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ میں کچھ ایسا خاص پریشان بھی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں اسے پنکھے کی کھڑکھڑاہٹ سمجھا، لیکن ایک لمحے کے توقف کے بعد دستک دوبارہ ہوئی۔ تب میں نے اٹھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا اور باہر موجود ہیولے کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ مومل جلدی سے اندر آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر اس نے ایک طویل سانس لی اور مرتعش لہجے میں بولی، میں رات کو یوں چھپ کر تمہارے کمرے میں آئی ہوں۔ تم نے مجھے آوارہ اور بد چلن تو نہیں سمجھا؟ ہرگز نہیں، میں نے دیانتداری سے جواب دیا۔ میں عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ تجربے کار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال مجھے تمہارے چہرے پر آوارگی اور بد چلنی کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آئی۔ تم ایک اجلی لڑکی ہو، سانولی ہونے کے باوجود۔ اس نے ایک اور گہری سانس لی۔ اس سانس میں طمانینت تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر تم بھاگنا چاہو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ملگجے اندھیرے میں بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں اب اس ملگجے اندھیرے میں اس کا ایک ایک نقش ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں تیرتے جذبوں کی پرچھائیاں بھی دیکھ سکتا تھا۔ جان تو عزیز ہے، میں نے اعتراف کیا، لیکن اسے بچانے کے لیے میں نے جب بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا ہے تو میں پچھتایا ہوں۔ کیا اس وقت بھی بھاگے ہوئے ہو؟ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دن کے اجالے میں مجھے اس کی آنکھوں میں اتنی ذہانت کی چمک نظر نہیں آئی تھی جتنی اس وقت نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اعتراف کیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی جرم کر کے قانون سے بھاگا ہوا ہوں۔ وہ ایک اور مسئلہ ہے، لمبا چکر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے اس موضوع پر کریدنے کی کوشش نہیں کی اور مضطربانہ سے انداز میں تپتی انگلیوں سے میرا بازو دباتے ہوئے تیز سی سرگوشی میں بولی، میں کہتی ہوں بھاگ جاؤ۔ اس وقت تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر کل کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے خلوص کا شکر گزار ہوں، لیکن اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں تمہاری مدد کے بغیر بھی بھاگ چکا ہوتا۔ نہیں بھاگ سکتے تھے، وہ بسوک سے بولی۔ اب 4 دوسرے تازہ دم آدمی نگرانی کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وہ کلاشنکوفیں لیے مسلسل مکان کے چاروں طرف گشت کر رہے ہیں۔ مکان کا کوئی گوشہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود تم مجھے بھگانے کے لیے میری مدد پر تلی ہوئی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کے بغیر بھی تمہارے گھر سے بھاگ گیا تو تم باپ بیٹی کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، وہ سر جھکاتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ اس کے باوجود میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی ہوں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے بھگانے میں تمہاری مدد بھی شامل تھی، پھر تو وہ تمہارے انجام کو اور بھی زیادہ عبرتناک بنانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزریں گے۔ مجھے معلوم ہے، اور اس تصور سے میری روح لرز اٹھتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلکوں کی جھالریں اٹھاتے ہوئے بولی، اس کے باوجود جب مجھے یہ احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو میں رہ نہیں سکی۔ میرے دل نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی تو یہی تھی کہ تم یہاں سے کبھی نہ جاتے، زندگی بھر یہیں رہتے، لیکن مسئلہ زندگی ہی کا آن پڑا ہے تو میں چاہتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم چاہے جہاں بھی رہو، لیکن زندہ رہو۔ وہ پیشانی میرے کندھے پر ٹکا کر چپکے چپکے رونے لگی۔ اس کے آنسو میرے دل کے صحرا کی تپش کچھ اور بڑھانے لگے۔
چند لمحے کے لیے میں دم بخود تھا، کھڑا رہ گیا۔ مجھ میں اسے چھونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے زندگی میں سب کچھ ملا تھا، محبتیں بھی، نفرتیں بھی، دولت کی آسائش بھی اور غربت کی سختیاں بھی، دوستوں کی جان نثاری بھی اور دشمنوں کی دل فگاری بھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود دامن دل بالکل خالی محسوس ہوتا تھا۔ انسان اپنے آپ کو بالکل تہی دست و تہی دامہ محسوس کرتے ہوئے زندگی کے خارزاروں میں دوڑتا چلا جا رہا ہو اور یکدم ہی کسی بے عنوان سی محبت کا نخلستان اس کے سامنے آ جائے، چاہت بھرے آنسوؤں کے نگینے اس کی جولی میں آ گریں تو جیسے کچھ یقین سا نہیں آتا۔ میں نے بہت آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا، اس کے سانبلے چہرے پر آنسوؤں کی سیال چاندی چمک رہی تھی۔ میں نے سرگوشی سے بھی دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا یہ پہلی نظر کی محبت ہے؟ معلوم نہیں، اس نے سادگی اور بے بسی سے جواب دیا۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم بابا کے ہوٹل پر آئے تو میں پہلے دن سے چھپ چھپ کے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سارا دن گارا بناتے، اینٹیں ڈھوتے اور دیوار بناتے، میں منڈیر کے پیچھے چھپی تمہیں دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی، نہ جانے کس دن تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں سے اور کب تک تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہا۔ تمہاری ہر جنبش پر کسی کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے سسکی سی لی، پھر لہجے میں صدیوں کا پچھتاوا سمیٹتے ہوئے بولی، کاش ایسا ہی ہوا ہوتا، کاش تم اسی طرح چلے گئے ہوتے، تمہیں کچھ پتہ نہ چلتا۔ میرے دل میں حسرت کا زخم آخر کب تک تازہ رہتا، کبھی نہ کبھی تو بھر ہی جاتا، لیکن اب تم روبرو آ چکے ہو، تم سے سب بات ہو چکی ہے اور اب تم چلے جاؤ گے تو یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، ناسور بن جائے گا۔ پھر جیسے وہ کسی امید افزا خیال کے تحت دھیرے سے مسکرا دی۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ کا یہ امتزاج عجیب تھا۔ وہ انگلی سے گویا میرے چہرے کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے بولی، لیکن چلو یہ اطمینان تو ہوگا کہ تم جہاں بھی ہو زندہ ہو، اگر میری آنکھوں کے سامنے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ یہ اس نے عجیب ہی بات کی تھی، یا شاید میں آدمی ہی کچھ عجیب تھا۔ میں محبتوں کی کچھ عجیب اور ناقابل تشریح شدتوں کا متلاشی تھا، لیکن جب کبھی کہیں محبتوں کی یہ شدت اچانک ہی مجھے نظر آتی تھی تو میں خوفزدہ سا ہو جاتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گی، اور وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی صورت میں نے آج پہلی بار دیکھی تھی، جسے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں محبت نے اس کے ذہن میں میرا کیسا بت تراشا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن جب وہ لوگ آ کر تمہارے بابا اور دوسرے لوگوں کو مار رہے تھے تو تم نے خود کلہاڑی میرے ہاتھ میں دے کر مجھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، جبکہ ان سب کے پاس کلاشنکوفیں تھیں۔ اس وقت بھی تو تم مجھے موت کے منہ میں ہی بھیج رہی تھی۔ نہیں، اس وقت نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں ناممکن کو ممکن محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اب تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ہوشو خان کا مقابلہ کر لوں گا۔ میں نے دل کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہوشو خان سے تو تم 10 مرتبہ مقابلہ کر لو گے، وہ 10 مرتبہ ہی جیت جاؤ گے۔ وہ بسوخ سے بولی، لیکن اس مقابلے کے پیچھے جو سازش کام کر رہی ہے اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکو، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ سازش ہے کیا، لیکن تمہیں یہ یقین ہے کہ کوئی سازش ہے ضرور۔ میں نے اس کی جلملاتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، یہ مجھے یقین ہے، ورنہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوشو خان سے بلکہ اس علاقے کے کسی بھی شے زور سے تمہارا مقابلہ ہوتا، یعنی سچ مچ کا اصلی اور ایماندارانہ مقابلہ ہوتا، تو مجھے بالکل فکر نہ ہوتی۔ یہ تو نورا کشتی ہے، اس میں تو مجھے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نورا کشتی کے مقابلے میں تو مجھے کیا کسی کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو خطرے والی کوئی بات ہی نہیں۔
لوگوں کو بیوقوف ہی بنانا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے میرا دل زیادہ ڈر رہا ہے۔ اگر یہ طے پاتا کہ تمہیں ہوشو خان سے مردوں کی طرح بالکل صحیح مقابلہ کرنا ہے تو شاید میرا دل نہ ڈرتا۔ اس نے بے آواز سے انداز میں طویل سانس لی۔ دل کے کہنے پر بہت چلتی ہو تم، میں نے پوچھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی کیوں لگی تھی۔ وہ بھی میرے ہی قبیلے کی معلوم ہوتی تھی، غربت میں پرورش پانے والی، مگر نہ جانے کہاں سے بے پناہ ذہانت سمیٹ لینے والی، تلخ حقائق کے بھیانک ریگزاروں میں رہنے والی، مگر دل کے کہنے پر چلنے والی۔ ہاں، دل کے سوا میرے پاس ہے ہی کیا؟ اس کے کہنے پر بھی نہ چلوں تو کس کے کہنے پر چلوں؟ دل نے کبھی مجھے دھوکہ بھی نہیں دیا۔ یہ مجھے جو کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ بہت اچھا دل ہے میرا، مجھے کبھی بہکاتا نہیں، کوئی غلط کام نہیں بتاتا، کوئی غلط راستہ نہیں دکھاتا۔ نمی اب صرف اس کی آنکھوں میں جلملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پونچھ دیا تھا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، ذرا چونکتے ہوئے بولی، اور ہاں، دینو بابا بھی بہت اچھا ہے، اس کا کہنا بھی میں بالکل نہیں ٹالتی۔ ایک دل اور ایک دینو بابا، دنیا میں بس یہی دونوں میرے ہیں، اور میں تم تو شاید اپنے بھی نہیں ہو۔ معلوم نہیں دل میں کیا بید چھپائے پھر رہے ہو۔ تم اس دنیا میں شاید صرف بھٹکنے کے لیے آئے ہو۔ حالات تمہیں ایک خزاں رسیدہ پتے کی طرح اڑائے پھر رہے ہیں، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے اسے دونوں ہاتھوں سے پھیلائے یوں تک رہی تھی جیسے لکیروں کی مدد سے میری قسمت کا حال پڑھ رہی ہو، ایک پیشہ ور نجومی ہی کی طرح۔ روانی سے وہ مجھے میرا ماضی، حال اور مستقبل بتا رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ پیشہ ور نجومیوں کی طرح جھوٹی نہیں تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ میں خود اپنے بارے میں اکثر یہی محسوس کرتا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں دم بخود رہ گیا۔ تم نجومی ہو کیا؟ تمہیں ہاتھ دیکھنا آتا ہے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے ہاتھ دیکھنا نہیں آتا۔ ہاتھوں کی ٹیڑھی میڑھی لکیریں مجھے ہمیشہ صرف بھول بھلیاں لگی ہیں، میں ان میں کبھی کوئی مطلب تلاش نہیں کر سکی۔ ہاتھ تو میں یوں ہی دیکھ رہی تھی، مشقت کرنے والے اور فرعون صفت لوگوں کا گریبان پکڑنے والے ان آہنی ہاتھوں کی خوبصورتی کا اندازہ کر رہی تھی۔ پھر مجھے میرے بارے میں یہ سب باتیں کیسے بتا رہی ہو؟ یہ سب کچھ تو اس وقت ہی میرے دل میں آیا تھا جب میں نے پہلی بار تمہاری صورت دیکھی تھی۔ وہ بولی، کرنے کو بے شک تم ہر کام کر لیتے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم محنت مزدوری کرنے والے آدمی نہیں ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی پالمسٹ کو ہاتھ نہیں دکھایا تھا، کبھی کسی ماہر نجوم سے اپنا ذائچہ نہیں بنوایا تھا، کبھی کسی سے اپنا مستقبل کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے مستقبل کے بارے میں کچھ جاننے سے خوف آتا تھا۔ لندن میں میری کاروباری شناسہ جوڈی فوسٹر، جو بعد میں میری بہت گہری دوست بھی بن گئی تھی، لندن ہی میں قیام کے دوران ایک بار مجھے ویسٹ اینڈ کے علاقے میں لگنے والے ایک بہت بڑے میلے میں لے گئی تھی۔ وہیں وہ زبردستی مجھے شیشے کے گولے میں جھانک کر قسمت کا حال بتانے والی ایک عورت کے ٹینٹ میں بھی لے گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ انٹ شنٹ باتیں بتائی تھیں جنہیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ اس کا انداز بے پناہ متاثر کن تھا، اور اس نے ٹینٹ کے اندر ہی ایسا ماحول تخلیق کر رکھا تھا کہ اندر قدم رکھنے والا شہد زدہ ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ عورت جیسی تھی، مگر اپنے عالمانہ انداز سے کسی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے کو بھی مغروب کر سکتی تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ اس کی علمیت محدود اور مقالے رٹے رٹائے سے تھے، لیکن ان چیزوں کو صرف مجھ جیسے آوارہ گرد ہی محسوس کر سکتے تھے۔ بات پھر وہی آ جاتی تھی کہ گورے فراڈ بھی کرتے ہیں تو بڑے سلیقے بڑی تیاریوں سے کرتے ہیں، مگر مجھے اس سفید فام خرانٹ سرد و گرم چشیدہ اور دنیا کی خاک چھاننے والی عورت نے خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ ایک دور افتادہ دیہاتی علاقے کی اس ان پڑھ اور نوخیز لڑکی نے ضرور ڈرایا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری ذات کے شفاف گولے میں جھانک کر سچ مچ ہر بات جان سکتی تھی۔
اس گھر میں تمہارے اور دینو بابا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا دینو بابا کی بیوی بھی زندہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ بیماری سے مر گئی تھی، ٹی بی ہو گئی تھی، اسے علاج نہیں ہو سکا۔ مومل نے افسردگی سے بتایا وہ بہت خوبصورت عورت تھی لیکن بیماری اسے کسی آدم خور بلا کی طرح کھا گئی۔ میرے ہاتھوں میں ہی جان دی تھی اس نے، وہ بھی دینو بابا کی طرح ایک اچھی انسان تھی۔ دینو بابا نے مجھے باپ کا پیار دیا اور اس نے ماں کا، لیکن مجھے زیادہ عرصہ اس کے پیار کی چھاؤں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ تمہارے اپنے ماں باپ؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی اس قابل تھی کہ اسے بہتر طور پر جاننے کی کوشش کی جائے۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس نے سر جھکا کر افسردگی سے جواب دیا۔ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ کیا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ حالات کی بات ہے، اس دنیا میں لوگوں پر ایسے بھی حالات گزرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ دیتے ہیں۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی کچھ تفصیل بتانے لگی۔ ہم لوگ منگن ہار تھے۔ منگن ہار سمجھتے ہو نا؟ بھیک مانگ کر گزارا کرنے والے۔ ان دنوں ہمارا کنبہ ایک گاؤں میں ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں 5-6 سال کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایک عجیب صبح تھی۔ آسمان کے کناروں پر جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی۔ اس کی نظریں ملگجے اندھیرے میں کہیں دور بھٹک رہی تھیں۔ میں اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پہلے سے بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ اس روز ماں باپ ابھی بھیک مانگنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ گاؤں سے کافی دور لاری اڈا تھا، ہم لوگ وہاں بھیک مانگنے جاتے تھے۔ مجھ سے بڑی بھی ایک بہن تھی اور مجھ سے چھوٹی بھی۔ مجھ سے چھوٹی تو گود میں تھی، صرف اسے ماں گود میں رکھتی تھی، باقی سب الگ الگ ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور شام ڈلے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دن بھر بھیک مانگنے لاری اڈے اور اس کے آس پاس ہی پھرتے رہتے تھے۔ اس روز ابھی جوکی سے روانہ ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ گاؤں میں شور پڑ گیا، دوسرا قبیلہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس گاؤں میں جو قبیلہ آباد تھا، اس کی برسوں سے کسی دوسرے قبیلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، ایک تو ہم لوگوں کو دشمنیوں نے اجاڑ کر رکھا ہوا ہے، شہروں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہم دیہات والوں کے حالات تو ایسے ہیں کہ دوست بن کر جینا بھی خاصا مشکل کام ہے، مگر ہم پتہ نہیں کیسی معمولی باتوں پر دشمنیاں پالتے رہتے ہیں۔ شہروں کا بھی یہی حال ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں اس وقت کھیلنے نکلی ہوئی تھی اور گھر سے کافی دور نکل گئی تھی جب شور مچا کہ دشمن قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو میں کچھ زیادہ ہی ڈر گئی۔ میں اس وقت ایک بیل گاڑی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جس میں بیل جتے ہوئے نہیں تھے۔ میں گیلی مٹی سے کوئی کھلونا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں گاڑی کے نیچے ہی چھپی بیٹھی رہی، ادھورا کھلونا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ گولیاں چلنے لگیں، مکانوں کو آگ لگائی جانے لگی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وہ منظر ابھر آیا تھا اور اس کے حواس پر برف سی جم گئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے دھیرے سے میرا بازو ہلاتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا، ہمارے ہاں لوگ اتنی بے رحمی سے ایک دوسرے کی جانیں کیوں لیتے ہیں؟ ایک دوسرے کے گھر کیوں اجاڑتے ہیں؟ ہم ایسے انسانوں کو درندے کہتے ہیں، مگر درندے تو ایسا نہیں کرتے۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو خود عرصے سے ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ اسے جب اندازہ ہو گیا کہ میں ان سوالوں کے جواب دینے کا اہل نہیں تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ 5-6 سال کی وہ بچی اپنا ادھورا کھلونا لیے بیل گاڑی کے نیچے بیٹھی رہ گئی اور اس کے ارد گرد کچے پکے مکانوں سے شعلے اٹھنے لگے، گلیوں میں لاشیں بکھر گئیں۔ میں اس وقت بیل گاڑی کے نیچے سے نکلی جب اسے بھی آگ لگ گئی۔ اس وقت تک دشمن قبیلے کے لوگ جا چکے تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ میں انہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہماری جھگی بھی جل کر راکھ ہو چکی تھی مگر اس میں ان کی لاشیں نہیں تھیں۔ میں نے گلیوں میں پڑی ہر لاش کا چہرہ دیکھا مگر میرے ماں باپ کہیں نہیں تھے، وہ شاید بھاگ گئے تھے۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امن و سکون ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے، کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔